بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بے شمار تکالیف اور اذیتیں دیں۔ ایک ابو جہل اور دوسرا ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل کا نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب تو عبد المناف کے خاندان کے تھے، جبکہ ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں کوئی خونی رشتہ نہیں۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کو یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی المخزومی ہے۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، جہاں پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور معاذ نے اسے زخمی کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی تھی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا، اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور اکرم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹا بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمن میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی اور رسول کی شان میں گستاخی پر بھی اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول اکرم نے فرمایا: اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور کہا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوں، میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب رسول اکرم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا: غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تم نے ہم کو اس لیے بلایا ہے کہ اس پر سورۃ لہب بھی نازل ہوئی۔ جب بھی رسول اکرم پیغام خدا دیا کرتے تو ابو لہب آپ کو برا بھلا کہا کرتا کہ یہ جھوٹا ہے، جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب نے کوہ صفا پر رسول اکرم کو قتل کرنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور کا اتنا مخالف تھا کہ جب حضور اکرم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہنے لگا: حضور اکرم اتبر نسل ہو گئے ہیں، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا ہے جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ہی ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا: اگر حضور کی بات سچی ہے تو آخرت کے دن میں مال و اولاد کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر رسول اکرم کو مارنے کے لیے مسجد الحرام میں پہنچ گئی۔ مسجد الحرام میں حضرت محمد اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا: مجھے معلوم ہے کہ محمد میری مذمت اور رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر محمد میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مذمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ قریش والے جب مذمم کہتے تو رسول فرماتے: اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا ہے، اور وہ مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خوب منافع کمایا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن بھی چوری کر کے بیچ ڈالا۔ ابو لہب کی اولاد بھی رسول اکرم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عساکر اور ابن اسحاق لکھتے ہیں
کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول اکرم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ عطر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کہا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا، اس نے یہ بد دعا دی تھی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا، اور راستے میں رات ہو جانے کی غرض سے انہیں جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار اپنے بھتیجے محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، کیونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سے احسانات ہیں، تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ اور اس کے سامان کی تم سب حفاظت کرو۔ میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر سامان کی ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا۔ سب کے چہروں کو اس نے سونگھا، مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیروں پر چڑھ گیا جہاں عتیبہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد ابو لہب چیچا کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشہ دار دانہ نکلا، جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا، اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی کہ کوئی اس کے قریب تک نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے بھی چوت کی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ پھر جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو طعنے دیے۔ اس پر انہوں نے ان طعنوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی، جو جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن پر وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے دور رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔